کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان ظلم کرتا ہے اور دوسرا صرف دیکھتا رہتا ہے، تو اللہ کے نزدیک زیادہ خطرناک کون ہے؟ ظالم یا وہ شخص جو حق جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے؟ آج دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ کہیں طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، کہیں جھوٹ سچ پر غالب نظر آتا ہے، کہیں حق کی آواز کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، خاموشی کب جرم بن جاتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں، اسلام عدل کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ظلم بڑھا، اللہ نے حق کے علمبردار پیدا کیے۔ انبیاء علیہ السلام نے ظالموں کے سامنے حق کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے باطل عقائد کے خلاف آواز بلند کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے طاقتور سرداروں کے سامنے توحید اور انصاف کا پیغام پیش کیا۔ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی راستہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا مومن کی شان نہیں، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز حکمت، عدل اور خیر خواہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ غصہ، انتقام، گالم گلوچ اور فساد یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سوچیے، اگر معاشرے کے تمام لوگ صرف تماشائی بن جائیں، اگر ہر شخص یہ کہہ دے کہ مجھے کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں کیوں بولوں، تو پھر ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم ہمیشہ طاقت سے نہیں جیتے، بلکہ اکثر اوقات اچھے لوگوں کی خاموشی سے جیتتے ہیں۔ آج ہمارے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ اور ناانصافی کے خلاف کم از کم اپنی زبان سے آواز اٹھاتے ہیں، یا پھر ہم صرف تماشائی بن چکے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہی نہیں، بلکہ ظالم کی حمایت یا اس کی طرف جھکاؤ بھی خطرناک ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ عدل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں حق صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں، عدل صرف دوستوں کے لیے نہیں، بلکہ انصاف سب کے لیے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں کمزور کو بھی انصاف ملتا تھا، یتیم، غریب، مسافر، غلام، سب کو عزت دی گئی، کیونکہ اسلام ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کا دین ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر اختلاف ظلم نہیں ہوتا، اور ہر غصہ حق نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور کس نیت سے بولنا ہے۔ اگر آواز اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اگر آواز اپنی انا کے لیے ہو تو وہ فساد بن سکتی ہے۔ آج دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے
جو سچ بولیں لیکن حکمت کے ساتھ، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوں لیکن انصاف کے ساتھ، جو لوگوں کو جوڑیں نہ کہ تقسیم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شاید آج کسی مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچ رہی ہو، شاید کوئی ہے بے بس انسان مدد کا منتظر، اور شاید اللہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے بندے حق کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، خاموشی کب جرم بن جاتی ہے؟ جب انسان حق جان لے اور پھر بھی خاموش رہے، جب وہ ظلم دیکھے اور صرف تماشائی بن جائے، جب وہ سچ جانتے ہوئے خوف، مفاد یا دنیا کی محبت کی وجہ سے حق کو چھپا لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ظلم دیکھتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ کیوں؟ کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی لوگوں کی ناراضگی کی ڈر سے، اور کبھی اپنی دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے۔ لیکن مومن کا دل صرف لوگوں کے خوف سے نہیں دھڑکتا، وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کو بھی یاد رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ حق کو چھپانا صرف زبان کا جرم نہیں، کبھی خاموشی بھی حق کو چھپانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں آوازیں بہت ہیں لیکن سچ بولنے والے کم ہیں۔ ہر طرف شور ہے لیکن حق کی صدا کم سنائی دیتی ہے۔ لوگ سچ جانتے ہیں مگر بولتے نہیں، لوگ ظلم دیکھتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھتے، لوگ مظلوم کو پہچانتے ہیں مگر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام اصلاح سکھاتا ہے۔ اسلام انتقام نہیں سکھاتا، اسلام عدل سکھاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے تو اسے ظلم سے روکنا بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ ظلم انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی طرح صورت میں ہوگا۔ سوچئے وہ دن کیسا ہوگا جب انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور اگر کسی نے مظلوم کی مدد کی ہوگی تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیفیں برداشت کیں، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ آج اگر ایک طالب علم نقل کے خلاف بولے، ایک تاجر دھوکے کے خلاف کھڑا ہو، ایک ملازم رشوت سے انکار کرے، ایک والد اپنے بچوں کو انصاف سکھائے، اور ایک مسلمان سچ کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہی ظلم کے خلاف آواز ہے۔ ظلم صرف جنگوں میں نہیں ہوتا، ظلم گھروں میں بھی ہوتا ہے، ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ظلم کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ظلم حقوق دبانے سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی انسان خود اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔
بعض اوقات انسان گناہوں میں ڈوب کر، فرائض چھوڑ کر اور اللہ سے دور ہو کر اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے دل کے اندر بھی دیکھنا چاہیے، کیا میں خود کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا؟ کیا میری زبان کسی کو تکلیف تو نہیں دیتی؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں دبا رہا؟ کیا میرے معاملات انصاف پر قائم ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک سچا مومن لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی زبان عدل بولتی ہے، اس کا دل رحمت سے بھرا ہوتا ہے اور اس کا کردار انصاف کی گواہی دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر الزام درست نہیں ہوتا، ہر جذباتی بات حق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے ظلم کے خلاف آواز ہمیشہ علم، تحقیق اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جھوٹ، الزام، گالم گلوچ اور نفرت کے ذریعے حق کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان کا راستہ حکمت کا راستہ ہے، نرمی کا راستہ ہے اور عدل کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی ایک سچا جملہ، ایک مظلوم کی مدد، ایک اچھی نصیحت اور ایک حق بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ شاید آپ کی ایک بات کسی انسان کو ظلم سے روک دے، شاید آپ کی ایک نصیحت کسی دل کو بدل دے، شاید آپ کی ایک دعا کسی مظلوم کے لیے رحمت بن جائے۔ اس لیے کبھی حق بات کہنے سے مت ڈرو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کبھی انصاف کا ساتھ دینے سے مت ہٹیے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور کبھی مظلوم کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیے، کیونکہ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج بھی آسمان کی طرف اٹھنے والے بہت سے ہاتھ انصاف مانگ رہے ہیں، بہت سے آنسو گواہی دے رہے ہیں، اور بہت سے دل کسی مددگار کے منتظر ہیں۔ کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو عدل کا ساتھ دیتے ہیں اور جو ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ خاموشی ہمیشہ حکمت نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموشی بھی ایک امتحان ہوتی ہے، اور بعض اوقات خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔